بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے سے عائلی زندگی کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزہ زندگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک قسم کی مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے مابین باہمی تعلق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے اور بنایا ہے اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189۔ انسان کے تمام رشتوں میں قانون ازدواج اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہ زمانے میں کسی نہ کسی انداز پر وہ اس سے دوچار ہوتا ہے۔ زوجین کے تعلقات کی بہتری اور ان کے حقوق کی خوش اسلوبی کے ساتھ ادائیگی تہذیب انسانی کی بنیاد ہے۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے باہمی محبت و احترام موجزن ہوتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے، وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا،
فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں فرمان بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کے ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں، مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسلام میں اولاد کے حقوق بھی والدین پر مقرر کیے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کرے، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے۔ والدین کے وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہوتی ہیں، اور اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائے، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرے، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھے، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئے، اپنی مصروفیت سے کچھ وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24۔ آخر میں ہم اس سبق کا خلاصہ پیش کریں گے۔ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ انسانی معاشرے کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے بھی خاندانی زندگی یعنی عائلی زندگی کا ہونا لازمی ہے۔ قرآن پاک نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کے معنی قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا ہے۔ انسان کے تمام رشتوں میں قانون ازدواج اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہر زمانہ میں کسی نہ کسی انداز پر وہ اس سے دوچار ہوتا ہے۔ زوجین کے تعلقات کی بہتری اور ان کے حقوق کی خوش اسلوبی کے ساتھ ادائیگی تہذیب انسانی کی بنیاد ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے عائلی زندگی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ زوجین کا آپس میں کیسا باہمی تعلق ہونا چاہیے۔ زوجین کا ایک دوسرے پر حقوق و فرائض بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کی روشنی میں ہم نے اولاد کے حقوق و فرائض بھی بیان کیے۔ اگلے موضوع کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔